حضرت گرامی ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ لشکر میں تو 313 ہوں گے تو میرا کہاں نام آئے گا؟ ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی 313 ہوں گے تو میرا کہاں نام آئے گا؟ نہیں حضرت گرامی، 313 کا جو لشکر ہے نا وہ 313 سربراہان لشکر ہوں گے، یعنی ہر بندے کے انڈر میں، ہر بندے کے نیچے ایک پورا لشکر ہوگا، 313 سربراہان لشکر ہوں گے۔ وہ 313 کیسے ہوں گے؟ سلمان جیسے ہوں گے، مالک اشتر جیسے ہوں گے، لیکن ان کے ذیل میں جو ہوں گے وہ ہزاروں کا لشکر ہوگا، تو اس میں ہماری جگہ ہوگی۔ ہم یقیناً ممکن ہے، میں اپنی بات کروں کہ ممکن ہے کہ میں ان 313 میں نہ آ سکوں، لیکن ان 313 کے نیچے جو لشکر ہوگا اس میں آ سکتا ہوں، تو لاکھوں کا لشکر ہوگا۔ حضرت گرامی، امام کو پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، فقط 313 نہیں چاہیے امام کو، بہت بڑا لشکر چاہیے امام کو۔ لہذا یہ تصور نہ کیجئے کہ میں کہاں آؤں گا 313 میں، میرا شمار 313 میں نہیں ہو سکتا، لہذا میں لشکر امام میں ہی نہیں آ سکتا۔ نہیں، یہ اگر آپ کو کسی نے سمجھا دیا ہے تو غلط سمجھا دیا ہے۔ لشکر امام میں بہت گنجائش ہے، حتیٰ خواتین جو سن رہی ہے ہماری، خواتین کے لیے لشکر امام میں گنجائش ہے۔ کیا کریں گی خواتین؟ خواتین یہ کریں گی کہ وہ مرد حضرات جو جنگ کر کے آئیں گے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کون کرے گا؟ ان کے لباس کو کون صاف کرے گا؟ ان کے اسلحے کو کون صاف کر کے رکھے گا؟ ان کا مددگار کون ہوگا؟ ان کے لیے بستر کا اہتمام کون کرے گا؟ یہ سارے کام جو گھرداری کے کام ہوتے ہیں، میدان جنگ میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو جنگ کے علاوہ کام ہوتے ہیں، جو انسان کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھانا پکانے کا کام تو بہت امپورٹنٹ کام ہے نا۔ اگر جنگجو سپاہی کھانا پکانے لگ جائیں گے تو جنگ کیا کریں گے؟ لہذا خواتین کا یہاں پر رول ہے، کردار ہے۔ خواتین ہرگز نہ سمجھے کہ ہم لشکر مہدی میں شمار نہیں ہو سکتے، شامل نہیں ہو سکتے، نہیں۔